لہذا امام حسن نے جہاں صلح کی ہے، اگر ہم اصطلاحاً کہیں، وہاں امام حسن نے جنگ بھی کی ہے. اور جنگوں کے بعد باب میں اگر آ جائے امام حسن کے، تو اتنا حسین باب ہے، شاید اسی منزل پر میں اپنے فضائل کے عنوان کو مکمل کروں کہ جنگ امام حسن کی اگر پڑھی جائے تو کم سے کم یہ کہنا پڑے گا کہ ہر جنگ میں علی کے، مولا علی کے دور میں ہر جنگ میں علمدار امام حسن ہوتے تھے. سارا لشکر امام حسن کے ہاتھ میں ہوتا تھا. سکھاتے تھے، سمجھاتے تھے، بتاتے تھے کہ کیسے جنگ لڑی جائے گی. خاص طور پر ایک جنگ میں حضرت نے فرمایا محمد حنفیہ کو بلایا جائے. بیٹے کو بلا کے کہا جاؤ جا کے اس اونٹنی کے گھٹنے کاٹ کے آ جاؤ تاکہ ہودج گرے، تاکہ جنگ ٹھنڈی پڑے. اور جب میدان میں جاؤ تو ان تین باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا. سب سے پہلا اصول، اور اب میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تین اصول مولا علی نے بیان فرمائے یہ ہر میدان کے ہیں، صرف میدان جنگ کے نہیں ہیں. لہذا بچے جوان اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لیں. ہر شخص اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لے جو مولا علی نے بتایا ہے. فرماتے ہیں تین باتوں کا خیال رکھنا میدان میں جاتے ہوئے. محمد حنفیہ اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں. سب سے پہلا اصول یہ کہ قد قدمیک تزول الجبال ولا تزل، اپنے پیروں کو زمین میں ایسے گاڑ لینا کہ پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائیں مگر تم نہ ہٹنے پاؤ. مقابلہ، استقامت، میدان میں ڈٹنا، بھاگنا نہیں ہے. طے کر کے جاؤ کہ واپس آنا ہی نہیں ہے جب تک ہدف پورا نہ ہو جائے، جب تک مقصد پورا نہ کر لوں، جب تک جس کام پہ جا رہا ہوں وہ میں کام حاصل نہ کر لوں، اس وقت تک مجھے میدان چھوڑ کے نہیں آنا. فرماتے ہیں دوسرا اصول انظر الی اقصی القوم، اپنی نگاہوں کو آخری دستے پہ رکھنا، آخری دستے کو دیکھ کر آگے بڑھنا. جن کی نگاہیں پہلے دستے پر ہوتی ہیں وہ دوسرے دستے تک نہیں پہنچ پاتے. جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ آگے نہیں بڑھ پاتے. جو عارضی وقتی سوچ کے حامل ہوتے ہیں وہ بڑی سوچ سے ہمکنار نہیں ہو سکتے. لہذا سوچ تو بڑی کرو، خیال تو بڑا کرو، اچھے الفاظ، اچھے سوچ تو لے کر آؤ. آخری دستے کو رکھنا نگاہ میں تاکہ وہاں تک پہنچ جاؤ. اور جب تم استقامت کے ساتھ آخری دستے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آگے بڑھو گے تو پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے. پھر تم جیت کر ہی واپس آؤ گے. اور جب جیت کر واپس آؤ گے تو مرحبا، آفرین، شاباش، تکبیروں کی صدائیں، اور تمہارا استقبال کیا جائے گا. اس وقت تمہارے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ تم کچھ ہو، تم بھی تو ہو. تو مولا نے فوراً فرمایا اب تیسرا اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا، وَاعْلَمُوا أَنَّ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ، جان لو کہ کامیابی اللہ نے دی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا. یہ تین. محمد حنفیہ روانہ ہوئے، میدان میں جا رہے تھے تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے کہ تیروں کی بارش ہونے لگی دشمن کی طرف سے. گھوڑے کی رفتار کند ہوئی، سست ہوئی. دشمن نے تیر اور بڑھا دیے، گھوڑا اور کمزور پڑا. دشمن نے تیر اور بڑھا دیے. گھوڑا الٹے پیر، انہوں نے گھوڑے کو پیچھے کیا، الٹے پیر ہونے لگے. تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا پشت پہ، حضرت محمد حنفیہ کے. مڑ کے دیکھا تو امام حسن کھڑے تھے. فرمایا بھائی یہ ڈھال مجھے دو، یہ تلوار مجھے دو. اور ان سے تلوار اور ڈھال لی اور میدان میں چلے گئے. بلا تشبیہ، برق کی مانند. توجہ چاہوں گا بھائی، میں آپ امام حسن کی جنگ تو نہیں پڑھ رہا لیکن پڑھ بھی سکتا ہوں کہ امام حسن بلا تشبیہ برق کی مانند میمنے میں جاتے تھے، پھر میسرے میں آتے تھے، پھر قلب لشکر میں آتے تھے، پھر لشکر کے اختتام پہ جاتے تھے، پھر آغاز میں آ جاتے تھے. اور جب امام حسن نے اپنی شجاعت کا جوہر دکھایا تو جو نئے نئے سپاہی آئے ہوئے تھے نا لشکر میں، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علی کیسے لڑتے ہیں. آپس میں کہنے لگے جیسے یہ لڑ رہا ہے علی بھی ایسے ہی لڑتے ہیں. تو اپنے گھوڑوں کی پشتوں پہ کھڑے ہو کر امام حسن کو دیکھنے لگے کہ تلوار کا وار کیسے ہوتا ہے، یہ داؤ کیسے چلاتے ہیں، یہ پیچ کیسے لگاتے ہیں، یہ کیسے ایک وقت میں 4 آدمیوں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ چاروں سمت سے آنے والوں کو ایک وقت میں کیسے نمٹا دیتے ہیں. یہ سیکھنے والے بھی تھے کہیں اور مگر سیکھنا بھی چاہ رہے تھے.
تو کچھ لوگ گھوڑے کی پشتوں پر کھڑے ہو کر امام حسن کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، اور امام اس برق رفتاری سے میدان کے اندر اپنا کام دکھا رہے تھے، اپنے کام کو اور اپنے شجاعت کا مظاہرہ کر رہے تھے کہ کبھی کبھی امام انہیں نظر بھی نہیں آتے تھے۔ اب تاریخ کا ایک حسین جملہ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ کیسے ڈھونڈے کہ حسن کہاں ہے؟ جہاں لشکر کو مزمحل ہوتا دیکھتے تھے سمجھتے تھے وہاں حسن ہے، اور اسی کیفیت میں امام پہنچے اونٹنی کے قریب، اور آپ نے اس کا گھٹنا کاٹا، وہ گری، ہودج گری، اور جنگ ٹھنڈی پڑ گئی۔ واپس جو آئے تو مرحبا مرحبا آفرین کی آوازوں میں امام حسن کا استقبال ہوا۔ آگے بڑھ کر مولا علی نے اپنے بچے کا استقبال کیا، تمام صحابہ کرام نے، تمام مولا علی کے ساتھیوں نے امام حسن کو آفرین کہا۔ اچانک مولا علی کی نگاہ گئی محمد حنفیہ کی طرف۔ اب تربیت اولاد کا ایک نسخہ لے لیجئے مجھ سے، اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیسے رہنا چاہیے اور کیا رویہ ہونا چاہیے ان مسائل میں۔ کیا دیکھا کہ محمد حنفیہ ایک کونے میں دور گردن جھکائے، گردن لٹکائے کھڑے ہیں۔ قریب جا کر مولا علی نے فرمایا محمد کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ نے جو مجھے کام دیا تھا وہ میں کر نہیں پایا، آپ نے مجھے کہا تھا جاؤ، میں نہیں جا سکا، میں نہیں کر پایا۔ تو مولا علی نے شفقت سے، محبت سے ان کی پشت پہ ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہوئے پیار بھرا ہاتھ مارا، اور ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا انت ابنی وہو ابن رسول اللہ، تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ یعنی اولاد اگر کام نہ کر سکے تو اس کی حوصلہ شکنی نہ ہو، کوئی بات نہیں، اگر یہ بچہ آج کام نہیں کر پایا تو کہیں اس کا دل اتنا خراب نہ ہو جائے کہ آئندہ یہ اتنا بھی نہ کر پائے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آج نہیں کر پائے کل کر لو گے، اور تم اس سے اپنا مقایسہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا اس کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ خود مولا علی کا بیٹا ہونا کم سعادت ہے کیا؟ مگر حوصلہ دے کے کہہ رہے تم میرے بیٹے ہو، وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے حسن کا مقام تم سے زیادہ بلند ہے۔ وہ مولا امام حسن جنہوں نے یہ جنگ بھی کی اور پھر امت کے بقا کی خاطر صلح بھی کی، اس کی مظلومیت انفرادی ہے۔